اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں صبح و شام کیے جانے والے چند ایک اذکار جو ہے وہ بیان کروں گی اور ان کی فضیلت بھی بیان کروں گی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 41 میں ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ اس کا ترجمہ ہے اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور شام اور صبح اس کی تسبیح کرتے رہو۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 20 میں ہے یُسَبِّحُونَ اللَّیلَ وَالنَّہَارَ لَا یَفْتُرُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور معمولی سا وقفہ بھی نہیں کرتے۔ اسی طرح سورہ الروم آیت نمبر 17 میں ہے فَسُبْحَانَ الَّذِی حِینَ تُمْسُونَ وَحِینَ تُصْبِحُونَ۔ پس تم اللہ کی تسبیح کیا کرو جب تم شام کرو یعنی مغرب اور عشاء کے وقت، اور جب تم صبح کرو یعنی فجر کے وقت۔ اسی طرح حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گزشتہ رات مجھ کو بچھو نے کاٹ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم شام کے وقت یہ کہہ دیتے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، میں ہر مخلوق کے شر سے اللہ کے کلمات تامہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو تم کو یہ بچھو ضرر نہ دیتا۔ اور اس حدیث کو امام مسلم اور نسائی نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے حضرت ابان بن عثمان نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزانہ صبح و شام 3 مرتبہ یہ کلمات کہے اسے کوئی چیز ضرر نہیں دے گی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ خوب سننے والا اور اچھی طرح جاننے والا ہے۔ حضرت ابان پر ایک طرف فالج کا حملہ ہوا، ایک شخص ان کی طرف دیکھنے لگا تو انہوں نے فرمایا کہ کیا دیکھتے ہو؟ حدیث اسی طرح ہے جس طرح میں نے تم سے بیان کی، لیکن میں نے اس دن نہیں پڑھی تھی تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی تقدیر پوری کر دے۔ یعنی کہ اس دن انہوں نے یہ والی دعا نہیں پڑھی تھی جس کی وجہ سے ان پر فالج کا حملہ ہوا، جس کو وہ اللہ کی رضا سمجھتے ہیں۔ اسے امام ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے حضرت ابو سلام سے یہ روایت ہے یہ والی حدیث کہ وہ حمص کی مسجد میں تھے کہ ایک آدمی ان کے پاس سے گزرا تو لوگوں نے کہا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم ہیں۔ وہ ان کی طرف کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ مجھے ایسی حدیث سنائیے جو آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنی ہو، اور جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے درمیان کسی کا واسطہ نہ ہو۔ انہوں نے فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے صبح کے وقت اور شام کے وقت یہ کہا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں، تو اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ اسے راضی کر دے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ ابو داؤد کے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔